اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی قوم اور علاقے کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہاں کے کھاتے پیتے لوگ، وہاں کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ نافرمانیاں کریں۔ جب وہ کھلم کھلا اللہ کی سرزمین پر بغاوتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر مکمل طور پر ہلاک کر دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر زلزلے آتے ہیں۔ تو آج ہر شخص جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ جب معاشرے میں زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے زلزلے آتے ہیں، گناہ جب عام پھیل جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ جب خوشحال اور کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانیاں کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں کی ایڑی ماری زمین کے اوپر اور کہا کہ بتا کیا میں نے تیرے سینے پر انصاف نہیں کیا۔ تو اس کے بعد پھر تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کبھی بھی زلزلہ نہیں آیا تھا۔ اور قرآن کریم کی جب تعلیمات کو ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سرزمین پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود آپ موجود ہوں گے، وہاں پر بھی اللہ زلزلہ کبھی نہیں بھیجے گا، اور جو دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اللہ اس قوم میں بھی کبھی زلزلہ نہیں بھیجے گا۔ تو ہماری اس آج کی گفتگو میں محاصل کلام یہ ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ خوشحال لوگ، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ جب کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور بغاوتوں پر اتر آئیں تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ زناکاری اور بدکاری کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ معاشرے میں جب انصاف کا بول بالا نہ ہو تو تب زلزلے آتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہر قسم کے عذاب و عطاب سے ہر مسلمان کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔